آرم فورسز نے کیا کرنا ہے, سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے. میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ 2024 پہ ایک بات کرتا ہوں. جو بھی حکومت آتی ہے, جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم کہیں گے برا بجٹ ہے, یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے. لیکن اس آدمی نے 1948 میں یہ بات کی تھی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا. اور یہ بات پاکستان کی فائنانس منسٹری 75 سال سے اپنے ویب سائٹ پہ, اپنے سینٹرل آفس میں, جب اسد عمر منسٹر فار فائنانس ہوا کرتے تھے, ہم جب جاتے تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا بڑا لکھا ہے, ہمایوں صاحب, اورنگزیب صاحب, بڑا بڑا لکھا ہوا ہے. قائد اعظم نے سن 48 میں فرمایا, مفہوم ہے تقریباً, الفاظ ایسے ہی ہیں تقریباً, کہ I shall watch, اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system. ایسا ہی ہے. اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں Honorable Finance Minister صاحب کہ the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars. تو انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا, راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربا فری, سود سے پاک معیشت دیں. مسلمانوں نے ہند نے جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ, تو ہم نے دنیا کو جب ایک نئی ریاست دی, اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست, تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا اکنامک سسٹم دینا تھا. ہاں مشکل ہے, اور جیسا مشکل ہے, لیکن سفر, وہ جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ journey of 1000 miles starts with a single step. Let's take that step today from the National Assembly of Pakistan, my learned brothers and sisters. دوسرا, قائد کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے. اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 276, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے يتخبطه الشيطان من المس, جیسے ان کو if the evil has touched them. اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ آگے آیت نمبر 276 میں کہتا ہے يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم. اللہ ربا کو ختم کرتا ہے, سود کو ختم کرتا ہے, اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو, سود کو چھوڑ دو. سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے, چاہے نون بنائے, پیپل پارٹی بنائے, یا ہم خان صاحب بنائیں. اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں, یہ بڑی سخت آیت ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب مجھ میں جرت نہیں, آپ خود شاہ صاحب آپ خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ میں بھی ہمت نہیں, ہم میں کسی میں ہمت نہیں. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون. اور جو کوئی سود کرے گا, جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے. ہم میں ہمت اللہ رسول سے جنگ کرنے کی. 75 سال سے جنگ کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے غربت کیوں ہے. میری بہن نے باتیں کی, شازیہ مری صاحبہ نے, میں ان کے بات کو سپورٹ کرتا ہوں. ایک ریاست اسلام, ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے to take along the underprivileged people with you, the impoverished people with you, those people who need our support. ہر کوئی تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہے, ہم نے ان کو اٹھانا ہے, سینے سے لگانا ہے. وہ مائیں جن کے بچے شہید ہو گئے, وہ بچے جو یتیم ہیں, وہ widows, what about them? ان کے لیے اس ریاست نے سینہ کھولنا ہے. 1,49,000 مزدور جو ہے وہ آپ کا رجسٹرڈ ہے. 14 لاکھ مزدور جو ہے وہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے. ان کی زندگی اور موت کے بعد ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کا والی وارث کون ہے کون نہیں. EOBI میں وہ کوئی رجسٹر نہیں ہے. عالم یہ ہے کہ جو مزدور کے بچے تھے جناب اسپیکر صاحب, ان کو جو رجسٹرڈ تھے سوشل ویلفیئر میں,
पिछले 2 साल से उनको जो एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता था वो भी बंद कर दिया गया। मैं आपकी वसासत से जनाब स्पीकर साहब एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेहरबानी फरमाकर गवर्नमेंट से कहें कि वो बच्चे जिनकी तालीम बंद की हुई है 2 साल से मजदूर के, उनकी तालीम को जो है वो बहाल किया जाए। जनाब स्पीकर साहब बड़ी मुश्किल से टाइम दिया, 2 मिनट दे दें। यकीन जाने हमारे इलाकों में मैं समझता हूं, मुझे मालूम है आप, लेकिन सैयद बादशाह मेहरबानी सर, मेहरबानी। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, पावर लूम इंडस्ट्री जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि सेल्स टैक्स का हिस्सा हैं, जो आप उनको बिजली का यूनिट दे रहे हैं वो ही यूनिट आप पावर लूम इंडस्ट्री को दें ताकि वो लोग अपना सर्कल चला सकें। जनाब स्पीकर, एफबीआर का आलम यह है कि सूतर मंडी फैसलाबाद जो कि पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करती है, मैं चैलेंज से कह सकता हूं, पाकिस्तान पीपल पार्टी दीगर जमातें नून लीग उठे मेरे साथ आए सूतर मंडी में, उनकी एफबीआर की चैन ही मुकम्मल नहीं है, चैन ही मुकम्मल नहीं है। आड़तिया और ब्रोकर के दरमियान जो मिडल मैन है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो बोझ भी जो सेल्स टैक्स का 18% जो रजिस्टर्ड को देना है वो ना होने की वजह से 22% जो है वो मालकान को अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। और फ्रॉड और धोखाधड़ी और मुल्की मैशियत का जो पैसा खाया जा रहा है उसका कोई वाली वारिस नहीं है। आज तक एफबीआर जो है वो उसमें नाकाम गई है। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि जान मार्केट के मतलब 12 मिनट हो गए हैं, वाइंड अप करें, मार्केट के लिए वाइंड अप करें प्लीज जी। जान मार्केट के लिए उनको लैब बनाकर दी जाए ताकि वो लोग अपना जो है करप्शन से बच सकें। बहुत सारी बातें करनी थी, मेरा जो पावर लूम इंडस्ट्री, मेरा जो मजदूर है, मैं कम वक्त में जितनी उनकी बात कर सका मैंने की। जनाब स्पीकर साहब, मैं यकीन जाने सिंध का विजिट करके आया हूं, मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान पीपल पार्टी को, जिस तरह आप लोगों ने NICVD जैसे गंबट हॉस्पिटल जैसे SIUT, मैं डॉक्टर हमारे जो प्रोफेसर वहां पर हैं अदीबुल हसन रिजवी साहब, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं इस ईवान में। उन लोगों की मेहरबानी की वजह से इतने मेहरबानी फरमाकर सिंध बुला लिया करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।